اس طرح کے اسرائیل اس طرح کے کام کرتا تھا اور اب انہوں نے بھارت میں بھی کرنے شروع کر دیے ہیں. جہاں بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹول ہے انڈیا کی پراکسی وار کے اندر. لوگ نشانہ بنائے جاتے ہیں، کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. تو یہ ٹپیکل وہ جو کہتے ہیں نا ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے. پاکستان تو بہت پہلے سے لگا ہوا کہہ رہا تھا کہ دیکھیں انڈیا پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. آپ جون 2021 کا جو اٹیک ہے، جو حافظ سعید کو جنہوں نے ٹارگٹ بنایا، وہ ممبئی کے سلسلے میں ان کو مطلوب تھا. کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ کینیڈا بھی کہہ رہا ہے، وہ قطر بھی کہہ رہا ہے، وہ مالدیوز بھی کہہ رہا ہے، وہ بنگلہ دیش بھی کہہ رہا ہے، وہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا نے ایکشن لینا ہے یا کہ انڈیا کو ایز اے لاڈلا ریاست کے طور پہ چھوڑ دینا ہے کہ ہاں جی یہ کینیڈا امریکہ میں قتل بھی کر سکتا ہے، یہ قطر میں آ کے انٹیلیجنس ایجنسیز میں کہ میں اپنے لوگوں کو ڈال سکتا ہے، یہ مالدیوز کے اندر لیڈرشپ چینج کر سکتا ہے. ہیلو دوستو، نمسکار. راج نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو پڑوسی ملک پاکستان میں آج بھارتی خفیہ ایجنسی را کا خوف صاف دیکھنے کو مل رہا ہے. بھارت کے دشمنوں کو انہی کے گھر میں گھس کر مارنے والی را کی طاقت کا لوہا آج پاکستان کے ساتھ پوری دنیا مان رہی ہے. دوستو جب سے پردھان منتری مودی نے اپنے دیش کی سرکشا ایجنسیوں کو بھارت کے دشمنوں سے سختی سے نپٹنے کی کھلی چھوٹ کر دی ہے، اب بھارت کے دشمن لائیو ٹی وی پر آ کر بھارت کی را سے بچانے کی گہار لگا رہے ہیں. دوستو پاکستان ہو یا کینیڈا، چین ہو یا امریکہ، بھارت کے دشمن کہیں بھی ہو، اب بھارت کے دشمنوں کے لیے بس را کا نام ہی کافی ہے. آج پوری دنیا اپنے دشمنوں کے خاتمے کے لیے اسرائیلی موساد کے ساتھ بھارتی را کا بھی نام گرو سے لیتی ہے. را نے اپنے دشمنوں کو چن چن کر مارنا کا شروع کیا. جہادی ملک پاکستان نے لائیو ٹی وی پر آ کر رونا گانا شروع کر دیا ہے. تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں بھارتی را پر پاکستانی میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ویڈیو. بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی، جبکہ را کینیڈا اور امریکہ میں بھی ٹارگٹ کلنگ کی کامیاب اور ناکام کوششوں میں ملوث رہ چکی ہے. امریکی جریدے کے مطابق پاکستانی ISI 2022 میں امریکی CIA کو را کی مغربی ملکوں میں ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں سے آگاہ کر چکی تھی. سر، امریکہ کینیڈا کے علاوہ پاکستان میں بھی بھارتی ایجنسی را کی ٹارگٹ کلنگ پر سے دی گارڈین، فائنینشیل ٹائمز کے بعد اب واشنگٹن پوسٹ نے بھی پردہ اٹھایا ہے. سوال یہ ہے کہ بھارتی را کی کارروائیوں اور اپنے شہریوں کی ہلاکت پر پاکستانی ریاست نے عملی طور پر اب تک کیا جواب دیا ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان تو بہت عرصہ پہلے سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پاکستان کے لیے یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. یہ جو ابھی واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے، را جو ہے وہ ایک آف کورس امپورٹنٹ ٹول ہے انڈیا کی پراکسی وار کے اندر. اور را نے ہمیشہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ اب تو ٹرانس نیشنل ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے اپنے کلرز کے ذریعے. اب ہردیپ سنگھ نجر کا قتل دیکھ لیں جو کینیڈا میں کیا، اس کے بعد امریکہ میں گربنت سنگھ کا جو تھے ان کے سکھ لیڈر، سکھ فار جسٹس موومنٹ کے جو اسپوکس پرسن اینڈ لیڈر تھے، ان کو مرڈر کرنے کے لیے انہوں نے وکاس یادو نامی ایک شخص کا استعمال کیا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں. اسی طرح ابھی اس آرٹیکل میں بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے بہت کلنگز کی ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا اس میں یہ دیکھیے، پاکستان تو آلریڈی بہت سے ڈوزیئرز انٹرنیشنل کمیونٹی کو دے چکا ہے جو پاکستان کے اندر ان کی کاروائیاں ہو رہی ہیں. آف کورس ہمیں اب اس آرٹیکل نے ان کو اتھینٹیکیٹ کر دیا کہ پاکستان جو الزام لگا رہا تھا وہ سچ پر مبنی تھے. تو بہت تحقیق کے بعد ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی میں بہت تحقیق کے بعد، کنفرمیشن کے بعد اور ایک چیز کے کنفرم ہونے کے بعد یہ چیزیں پبلش ہوتی ہیں. تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا پرسو کرتے ہوئے تھوڑا سا اگریسو بورڈ میں جائیں، اس کے اوپر بات چیت کرے. اب بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے کہ ریجنل جو ایریاز ہیں اس کے بیچ میں دیکھ لیجئے. مالدیوز کی اسی واشنگٹن پوسٹ میں ایک اور سٹوری پبلش ہوئی ہے جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جی انہوں نے مالدیوز کی اپوزیشن جو ہے اس کو اراؤنڈ $6 ملین دیے ہیں انڈیا نے، تاکہ وہ پریزیڈنٹ موئیزو کی حکومت کا تختہ الٹ دے. تو یہ ٹپیکل وہ جو کہتے ہیں نا ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے، اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم کہیں بھی اپنی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. انہوں کا یہ پریکٹیکل انہوں نے پاکستان میں کیا تو وہ سمجھتے کہ ہماری دنیا کی ہر جگہ پہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا، عالمی سیاست میں طاقت کے مراکز مسلسل تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سپر پاورز اور یونی پولرز کے دور سے نکل کر
ملٹی پاورز کے دور میں داخل ہو رہی ہے. ایسے میں بڑی طاقت بننے کے لیے بھارت کا ایک جارے اور ٹیرر سٹیٹ جیسے طرز عمل کا اظہار کیا عالمی امن کے لیے خطرہ نہیں؟ بھارت تو جی از ناؤ ٹرانس نیشنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جتنی اپنے ہم نے باتیں کی ہیں، وی ہیو اسپوکن اباؤٹ کنٹریز لائک کینیڈا، امریکہ، یہ وہ ڈیموکریسیز ہیں جن کو خطرہ لاحق ہے اس طرح ایکسٹریمسٹ سوچ کا. دیکھیں انفارچونیٹلی دنیا میں اسلامسٹ ایکسٹریمزم کی بات کی جاتی ہے، اپنے ڈیزائنز کو دیکھتے ہوئے پولیٹیکل جو سیاست ہے اس کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہندو ایکسٹریمزم ہے اس کی آپ بات بہت کم سنیں گے. جو جوئش ایکسٹریمزم ہے اس کی بات بہت کم سنیں گے، اور جو ریلیجس ریلیٹڈ ایکسٹریمزم ہے اس کی کیونکہ ان کے ڈیزائن میں نہیں آتی. تو ہندو ایکسٹریمزم اب آپ ڈومیسٹک فینومیناز دیکھ لیں، جو کشمیر میں جیل کے بیچ میں لوگوں کو رکھا گیا ہے، آرٹیکل 370 کا اسکریپ ہونا، اس کے بعد جو بھارت میں پنجاب میں سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو مائنارٹی دلتس کے ساتھ ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں سے آپ چلے جائیں، آپ نیبرہڈ پہ چلے جائیں، جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو پاس میں کی سری لنکن ہسٹری ہے، جو پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو یہ پراکسی وار اینڈ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا جو مکس ہے یہ ان کی پالیسی بن چکا ہے. اور یہ جو اب ہندوتوا کا جو ٹیررزم ہے، جو سوچ ہے آر ایس ایس کی جو سوچ ہے، وہ اب امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ہے بلکہ اور ملکوں کے خلاف بھی. آپ دیکھ رہے ہیں چائنا کو جس طریقے سے وہ چیلنج کرتے ہیں، چائنیز لوگوں کو جس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان میں اور جہاں پر ان کے پروجیکٹس ہیں. اب پاکستان میں بھی جو چائنیز کی کلنگ ہو رہی ہے اس میں مین ہاتھ را کا ہی ہے، انڈیا کا ہے، اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ایک جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل پبلش ہوا، ان کے جو فارن آفس کے جو بھی میڈیا پہ بریفنگ دے رہے تھے صاحب، ان سے ایک سوال کروایا گیا صحافیوں سے، اور وہ ریٹن اپنی چیزیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے سامنے تاکہ اس کا جواب دیا جائے اس کو. اور انہوں نے پھر پاسٹ کی باتیں شروع کر دی، نربانی گھر کی، جو بل کلنٹن کا جو بیان تھا اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف. انہوں نے الٹا پاکستان پہ اپنا جواب دینے کے بجائے وہ دوسروں کو الزام. تو یہ تو صرف الزام، وہ تو الزامات لگاتے ہیں. پاکستان نے تو ثبوت نہیں ہے. کلبھوشن جادو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور اسی طرح چائنیز کو ان سے خطرہ ہے، ان کو دنیا میں. تو اس کی یہ جو ان کی جو ہے آف کورس اس کو چیلنج چائنا سے بھی ہوگا. پاکستان تو ہے ہی اب سیکورٹی کونسل کا ممبر بن چکے ہیں، لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ دیکھیں اس وقت ان کی ایکسیپٹنس چونکہ ہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں، واشنگٹن کو، یونائٹڈ اسٹیٹس کو انڈیا کی ضرورت ہے ٹو چیلنج دیئر مین کمپیٹیٹر دیٹ از چائنا. تو اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انڈیا کی، وہ اس کو وہ برداشت کر رہے ہیں، اس کو آگے چلا رہے ہیں. لیکن ایک چیلنج ضرور ہوگا، اس کے لیے وہ اسٹرائیو کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں شامل ہو جائے. لیکن ود دس مائنڈ سیٹ جو ملک دنیا کو امن نہیں دے سکے گا اس کو ہمیشہ ریزسٹنس کا سامنا رہے گا. اچھا سر، را، موساد اور KGB کی طرح کا طرز عمل اختیار کر کے دوسرے ملکوں میں اپنے ٹارگٹس کو کرمنلز کے ذریعے نشانہ بنا کر اپنے عزائم کی تکمیل چاہتا ہے، لیکن یہ کوشش بری طرح بے نقاب ہونے سے بھارت کی جگہنسائی ہو رہی ہے، جس سے را کی کیپیبلٹی کا سوال اٹھتا ہے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں بالکل ٹوٹلی اس سے اتفاق کرتا ہوں. اب جو گربنت سنگھ کا جو امریکہ میں انہوں نے پلاٹ کیا ہے وہ اتنے بھونڈے طریقے سے کیا ہے کہ ان کا دیکھیں ایک ملٹری پولیس کا، ریزرو ملٹری پولیس کا آفیسر ہے وکاس یادو، اس نے ہائر کیا، اس نے کانٹیکٹ کیا ہے نکھیل گپتا جو اریسٹ بھی ہوا ہے چیک ریپبلک سے. نکھیل گپتا جو ہے وہ ہائر کیا گیا، اس نے بشنا رائے جو ہے ان کا جو گینگ ہے انڈر ورلڈ کا گینگ، اس کے اس کو استعمال کیا گیا. اب جو گپتا ہے وہ بول رہا ہے، اس نے سارا پلاٹ بتا دیا ہے. یہ تقریباً $100,000 کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، جس میں سے $15,000 جب وہ ایک کسی کو کار میں ٹرانسفر کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز ہے، امریکہ کے پاس ثبوت ہے، انہیں ثبوتوں کی بنیاد پر وہاں کی عدالتوں نے امپلیکیٹ کی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے. جنگ ہسائی تو ان کی جو آپریٹ کرنے کا وہ ڈیپ اسٹیٹ جس طریقے سے کرتی ہے، جیسے را اور آپ نے جیسے موساد کا اور ان کا ذکر کیا، طرز عمل تو وہی کیا ہے. کہ یہ 21ویں صدی ہے. دیکھیے یہ اب وہ پرانا ماضی نہیں رہا، 19ویں 18ویں 19ویں صدی نہیں ہے جس کے بیچ میں یہ چیزیں چل جاتی تھی. اب تو ایوری تھنگ از بینگ واچ، آبزرویشن کے بیچ میں ہے اور سامنے آ رہی ہے. تو ان کے وہ بننے کی تو کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بالی ووڈ میں فلمیں بنا کے ان کو ویسا بننے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا جب بھی ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے. اور یہی کام انڈین را کرتی ہے.
وہ اپنے ثبوت چھوڑ جاتی ہے، ان کے کلبھوشن پکڑے جاتے ہیں، ان کے نکھیل گپتا پکڑے جاتے ہیں، ان کا واقع وکاس یادو سامنے آ جاتا ہے، ان کا بشنوئے رائے سامنے آ جاتا ہے، اور پوری دنیا سمجھ جاتی ہے کہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ والی مودی کی گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، اور لوگ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔